ان کی جو بات میری ان سے فون پہ بات ہوئی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو ان میں ایک معصومیت ہے جو ان کی شخصیت میں بھی ہے اور ان کے کلام میں بھی دیکھیں گے آپ، اور ایک پیار ہے ان کی طبیعت میں بھی اور ان کے کلام میں بھی. اچھا ایک بے ساختگی بھی ہے، شرارت بھی ہے، اور وہ ان کے سارے کلام میں جھلکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی 600 غزلیں ہیں جن میں سے کہ میں نے کوئی 60 غزلوں کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے. اچھا ان کی غزل مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے، یعنی اٹس ڈفرنٹ اینڈ اٹس آلسو ڈسٹنکٹیو. اور ان کا اپنا مزاج ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. مطلب چھوٹا سا شعر ہے ان کا کہ اچھا عاشق مزاج بھی بہت ہوتے، اس لیے بھی شاید اچھے شاعر ہوئے. کہتے ہیں کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. وہ یہ نا کہ رانجھا رانجھا کر دے دی یہاں پہ رانجھا ہو گئی. مطلب یہ شعر ہے کہ اس بار اسے ہم نے عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بڑے غور سے دیکھا. اور یہ جانتے ہوئے بھی گزاری ہے زندگی، ہم زندگی کے ہیں نہ ہماری ہے زندگی. اور یہ تو بالکل ایک آرٹسٹ کا شعر ہے کہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا دیتا ہوں میں، خود بنا دیتی ہے ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. اور وہ یہ ہے کہ سوال ہی نہیں دنیا سے میرے جانے کا، مجھے یقین ہے جب تک کسی کے آنے کا کہ میں جاؤں گا ہی نہیں. ہی از ڈیوائن. اچھا جو حال ہے یقین گھر والے بھی تنگ رہتے ہوں. تو ایک شعر ہے کہ پڑھے پڑھے مجھے آتا ہے یہ خیال شعور، نہیں ہے کیا میرا کمرہ مکان میں شامل. اور یہ کچھ جان ایلیا کا بھی یہی حال تھا. جان ایلیا کا ایک شعر تھا کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اور جان ایلیا کا ایک اور شعر ہے کہ اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے. پہلی غزل ہے ان کی کہ یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں. میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، ذلیل و خوار و رسوا آدمی ہوں. کچھ حسب حال بھی ہے. اور تعارف کیا اور کیا اس کے سوا میں، تعارف اور کیا اس کے سوا ہو کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں. اور زمانے کے جھمیلوں سے مجھے کیا، اچھا شعر ہے کہ زمانے کے جھمیلوں سے مجھے کیا، میری جان میں تمہارا آدمی ہوں. اور چلے آیا کرو میری طرف بھی، محبت کرنے والا آدمی. اور یہ ہے محبت کرنے والے آدمی، بہت پیارے آدمی ہیں. آدمی کو خاک نے پیدا کیا، خاکی ہے نا آدمی. آدمی کو خاک نے پیدا کیا، خاک کے ساتھ آدمی نے کیا کیا. واہ کیا کہنے، کیا کہنے. کسی کا شعر ہے کہ آدم نے کھا کے دانائے گندم کو کیا کہیں، اپنی تو کیا ہماری بھی منڈی خراب کی. یاد نہیں آ رہا کس کا شعر ہے، پکڑ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ دو تو بیٹھے ہوئے ہیں تو بچا ہی لیں گے. تو یہ ہے کہ آدمی کو خاک نے پیدا کیا، بہت خاک کے ساتھ آدمی نے کیا کیا. کیا کہنے، کیا کہنے. رحم کے قابل نہیں تھا آدمی، آسمان نے جو کیا تھوڑا کیا. اور ایک دنیا مجھ سے تھی روٹھی ہوئی، تو نے بھی ٹھکرا دیا، اچھا کیا. مشفق خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں چند مہینے کے بعد جب بھی ملتا تھا تو ان کے تو بہت جونیئر تھے یہ، تو مجھے انور کے ساتھ کوئی نئی دوست ملتی تھی
تو میرا خیال تھا کہ اچھی گزر گئی یونٹی، لیکن پھر پتہ لگتا تھا کہ ان سے بھی ہو چکی ہے نہ چاہے. پہلے سب سے مشورت کی بیٹھ کر، کہ پہلے تو سب سے مشورہ لیا، پہلے سب سے مشورت کی بیٹھ کر اور اس کے بعد جو چاہا کیا. وہ بہت سیدھا صحیح لیکن شعور، میرے ساتھ اس نے بڑا دھوکہ کیا. اب اتنے آسان لفظوں میں بڑی بات کہنا، وہ ان کا شعر تھا، اصل میں وہ اسی سے شروع ہوا تھا. ہم ایکسچینج کر رہے تھے اسکوچہ رندہ میں کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا. موسم بھی ایسا ہی ہے آج کہ ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا. اور جس شعر سے اصل میں لوگوں نے کہا کہ ان پہ ہونا چاہیے کہ وعدہ تھا شام کا مگر آئے وہ رات کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً. اتنی معصومیت ہے اس میں اور اتنا پیار ہے. بہت کب سے ہے انتظار، آ جاؤ کم سے کم ایک بار آ جاؤ. پھر یہ دن لوٹ کر نہ آئیں گے، جا رہی ہے بہار، آ جاؤ. میرے چاروں طرف ہے تنہائی، توڑ کر یہ حصار، آ جاؤ. اور آج کے دن کی بے یقینی میں کل کا کیا اعتبار، آ جاؤ. میرے گھر کے تمام دروازے تم سے کرتے ہیں پیار، آ جاؤ. یعنی یہ بھی دروازوں پہ ڈال دیا بندہ. میرے گھر کے تمام دروازے تم سے کرتے ہیں پیار، آ جاؤ. اور ان دنوں شاید حالات بہتر ہو گئے کیونکہ حالات انہوں نے کافی خراب کر رکھے تھے خود ہی. کہ ان دنوں اتفاق سے میرا وقت ہے سازگار، آ جاؤ. اور اگر آنے کا اختیار نہیں، آؤ بے اختیار آ جاؤ. کیا کہیں. اور کام نمٹا چکا ہوں دن بھر کے، شام ہے خوشگوار، آ جاؤ. اور بیٹھے بیٹھے یہ چاہتا ہے شعور، تم ہوا پر سوار آ جاؤ. کہ بس آ جاؤ. اسی زمین میں شعر ہے جی. بہارے جاں فضا بلبل کے نغمے چاندنی راتیں، بہارے جاں فضا بلبل کے نغمے چاندنی راتیں، چاندنی راتیں ہر ایک شے آنے والی آ گئی. تم بھی تو آ جاؤ. یہی آخری یہی تھی نا. بہارے جاں فضا بلبل کے نغمے چاندنی راتیں راتیں ہر ایک شے آنے والی آ گئی. یہی. اب تم بھی آ جاؤ. یہ کچھ نہیں. بہارے جاں فضا بتائیے گا. بلبل کے نغمے چاندنی راتیں ہر ایک شے آنے والی آ گئی. کیا ہے وہ غرور عشق کی رسوائیاں کیا تم نہ دیکھو گے، غرور عشق کی رسوائیاں کیا تم نہ دیکھو گے. میری فریاد لب تک آ گئی کیا تم نہ. واہ 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 واہ. کیا کہیں. کیا بات. کیا کس کا شعر ہے؟ یاد آئے تو بتائیے. پہلا اسی میں یہی ہے. جی ہاں. ہر ایک شے آنے والی آ گئی. ہاں کیا تم نہ آؤ. دھوکہ کریں، فریب کریں یا دغا کریں، ہم کاش دوسروں پہ نہ تہمت دھرا کریں. ہم کاش دوسروں پہ نہ تہمت دھرا کریں. رکھا کریں ہر ایک خطا اپنے دوش پر، ہر جرم اپنی فرد عمل میں لکھا کریں. اور روٹھا کریں ضرور مگر اس طرح نہیں، اپنی کہا کریں نہ کسی کی سنا کریں. اور گھر میں ہزار ادائیں دکھایا کریں شعور، دنیا کے سامنے نہ تماشا کیا کریں. یہ تھا ان کا سلسلہ کچھ. یہ جو اگلی غزل ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھوں. کوزہ کہتے ہیں عموماً مٹی کے پیالے، اور کوزے پہ ایک بہت بڑی مستضاد ہے مولانا روم کی. تو وہ وحدت وجود کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ
ہاں خود کوزا و خود کوزا گرو خود گلے کوزا خود رند صبح کش، یعنی یہ اللہ میاں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی کوزا گر ہے، اور خود ہی کوزے کی مٹی ہے، اور خود ہی رند صبح کش ہے۔ اس کا اگلا مصرع بہت اچھا ہے لیکن وہ غزل رہ جائے گی، تو یہ کوزے پہ ہے کہ یہ مصرع مستانہ اٹھا اے دل کوزا۔ کوزے سے ان کو بہت تھی کیونکہ مینوشی بہت کرتے تھے۔ یہ مصرع مستانہ اٹھا اے دل کوزا، من کوزا و من کوزا گرو من گل کوزا۔ یہ انہوں نے مولانا گل سے لیا ہے، خود کوزا و خود کوزا گرو خود گل کوزا۔ تو کہتے ہیں من کوزا و من کوزا گرو من گل کوزا، جادو ہے میرے دست ہنر مند میں کوئی، ہو جاتی ہے بیدار گلے غافل کوزا، کہ جو اس کی مٹی جو بالکل بیدار ہو جاتی ہے جو میرے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ شاید اس میں وہ چیز پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی۔ ہوتی نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ہوتا نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ویسے سے قضا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہوتا نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ملتی جو تیمم کے لیے بھی گلے کوزا۔ کیا بات ہے کہ تیمم کے لیے کوزے کی مٹی مل جاتی۔ اس پہ ایک شعر ہے کہ بڑا اچھا شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں پاتا۔ ہاں وضو کے مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر، مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، میرے گھر میں تو خاک تک نہیں ہے۔ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ یعنی خاک کو انہوں نے دو طریقے سے استعمال کیا کہ خاک نہیں ہے گھر میں اور خاک نہیں ہے تیمم کے لیے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ملتی جو تیمم کے لیے بھی گلے کوزا، مقدار پہ جاتا ہے مقدر کی بجائے، علامہ کوزا ہے بڑا جاہل کوزا۔ یہ علامہ کے پیچھے پڑ جائیں۔ خالی ہو تو کونے میں پڑا رہتے ہیں کوزے، خالی ہو تو کونے میں پڑے رہتے ہیں کوزے، کوزے میں جو مایا ہے وہ ہے فاعل کوزا۔ اصل میں کوزا جب تک بھرا نہ ہو وہ خالی ہے۔ اور یہ سن لیجیے آپ کے لیے ہے کہ صوفی سے نہیں رند سے گرتی ہے سراہی۔ واہ کیا کہہ رہے، صوفی سے نہیں رند سے گرتی ہے سراہی، جو صارف کوزا ہے وہی قاتل کوزا۔ کیا کہ جو کوزے کو استعمال کرتا ہے مصرف میں لاتا ہے وہی اسے توڑتا بھی ہے۔ اور دریائے معانی ہے شعور آپ کی ہر بات، کہ شعور آپ کی ہر بات میں یہ ایک دریا کا سمندر ہے معانی کا۔ دریائے معانی ہے شعور آپ کی ہر بات، اب بھی نہ کوئی ہو تو نہ ہو قائل کوزا۔ کیونکہ ان کے حرکتیں بھی ایسی تھیں شرارتوں والی، اپنی 78 سال کی عمر میں بھی، لیکن آپ بھی بہت پیارے۔ میں تو بہت ہی ان سے ان کا گرویدہ بھی ہوں، دیوانہ بھی۔ لاہور آئے تو میں کم از کم ایک آدھ شام ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش ہوتی ہے، کراچی میں رہتی۔ زینۂ ذات رات خاموشی، زینۂ ذات رات خاموشی، دھیرے دھیرے اتر رہا ہوں، یعنی ذات کی سیڑھی سے دھیرے دھیرے اتر رہا ہوں، اور ایک دم کس طرح بدل جاؤں، رفتہ رفتہ سدھر رہا ہوں۔ اس پہ جان ایلیا کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کوئے جانا میں سوگ برپا ہے کہ اچانک سدھر گیا ہوں۔ کوئے جانا میں سوگ برپا ہے کہ اچانک سدھر گیا ہوں۔ تو وہ ایک دفعہ وہ اسکوچہ رندہ میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا اس کو بدلے گی، آپ نہیں سدھر سکتے۔ ایک دم کس طرح بدل جاؤں، رفتہ رفتہ سدھر رہا ہوں میں، اور آگ ہے اور سلگ رہا ہے وجود، آگ ہے اور سلگ رہا ہے وجود، راکھ ہوں اور بکھر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں اور پیغمبروں سے کافی استفادہ کیا ہے شاعری۔ وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے طور پہ جو ہوا کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ،
ہمیں بھی جلوگاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو اس میں جانا کون دیکھے؟ یہ کام پھر آدمی کا یہ تو پوچھتے ہیں کہ نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے. اچھا دل پھینک بھی بہت تیز ہے. نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہیے. آپ تو مل نہیں رہے، کوئی آپ جیسا ہی مل جائے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہیے. نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے. یہ آج کل بھی حسب حال ہے کہ عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے. آپ سمجھ لیجیے کیا شے ہوگی. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے، وہی جو چاہیے تھا چاہیے. میرے خیال ہے کہ کچھ عرصے سے اکیلے پڑھنا شاید کہ دل کی کلی کھلے کئی موسم گزر گئے، اس لفظ سے لب ملے کئی موسم گزر گئے. اب کیا رکھوں بہار سے شنوائی کی امید، کرتے ہوئے گلے کئی موسم گزر گئے. عیدیں تمہارے بعد بھی آتی نہیں مگر کپڑے نہیں سلے کئی موسم گزر گئے. بھائی اس مضمون پہ تو میر انیس کا ہے، میر انیس کا نہیں، میر تقی میر کا کمال کا شعر ہے کہ ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے. جامہ کہتے ہیں کپڑوں کو. ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلتے یہ لباس سوگوارا. نہ ہوا کہ ہم بدلتے یہ لباس سوگوارا. میر تقی میر کی بات تو آپ کو معلوم ہے کہیں اور ہے. جانے نوبہار تیرے انتظار میں، تیرے انتظار میں اپنے بھی دن بہار کہ یوں ہی گزر گئے. عیدیں تمہارے بعد بھی آتی نہیں مگر کپڑے نہیں سلے کئی موسم گزر گئے. اے اندلیب گلشن شعر و سخن شعور. اندلیب کہتے ہیں فارسی میں بلبل کو. تو اپنی ہی تعریف کر رہے ہو، یہ تعلی کہلاتی ہے. اس سے بڑے شاعروں نے کیے، کچھ ایسے شاعروں نے بھی کیے جو بڑے نہیں تھے. اے اللہ مجھے معاف کر. اے اندلیب گلشن شعر و سخن شعور، تیری زباں ہلے کئی موسم گزر گئے. خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے ویسے، لیکن خیر بعد میں ڈانٹ کھا لیں گے ان سے. خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی. وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. اس پہ جان ایلیا کا بات میں وہی کہنے والا تھا. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. ہم نے گن گن کے تارے کاٹی رات، جی تم نہ آئے تو کیا سحر رات. کیا سہر. واہ 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 واہ، کیا کہنے علامت ہو رہی ہے جناب. وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. اور نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات، اس کی سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی. بات آتی لیکن اچھا شعر ہے. نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات، اس کی سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی. ان کی بیگم بہت کم ہوں گی ان سے. پتہ نہیں کون سی. ہاں نہیں ایک ہی، وہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا گزارا. یہ اتنے پیارے آدمی ہیں، باقاعدہ محبت کرنے والے آدمی ہیں. فرشتوں سے بھی اچھا میں
برا ہونے سے پہلے تھا، کہ میں جب برا ہوا اس سے پہلے میں فرشتوں سے بھی اچھا تھا، فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا. یعنی پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ میں فرشتوں سے بھی اچھا ہوں، اب خفا ہو گئے ہیں مجھ سے تو میں برا ہوں. فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا. حقیقت سے خیال اچھا ہے، بیداری سے خواب اچھا. حقیقت سے خیال اچھا، خیال کی جو بہت بہت دور ہے حقیقت کے مقابلے سے. بیداری سے خواب اچھا، تصور میں وہ کیسا سامنا ہونے سے پہلے تھا. معدوم کہتے ہیں جو عدم ہو، یعنی جو نہ ہو. اگر معدوم کو موجود کہنے میں تعامل ہے تو جو کچھ بھی یہاں ہے آج کیا ہونے سے پہلے تھا. یہ کچھ میٹا فزیکل شعر ہے. اور شعور اس سے ہمیں کیا انتہا کے بعد کیا ہوگا، شعور اس سے ہمیں کیا انتہا کے بعد کیا ہوگا. بہت ہوگا تو وہ جو ابتدا ہونے سے پہلے تھا. یہ ازل اور ابد کی وہ ایک بحث چھیڑ رہے ہیں. ایک ان کا شعر ہے کہ تم ایک مرتبہ کیا دکھائی دیے، تم ایک مرتبہ کیا دکھائی دیے، میرا کام ہی دیکھنا ہو گیا. یہ غزل میں نے ان سے خود مشاعرے میں سنی ہے، اور اپنے شعروں کے ساتھ انتصاب وہی کرتے ہیں ویسے پورا انصاف. کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر. محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. مزیدار شعر. محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر. حالانکہ یہ میرا خیال ہے کچھ مبالغہ ہے. بہرحال یہ بھی اچھی شعر ہے. اس کا میں نے ایک شعر سنایا تھا آپ کو کہ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ. اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ. خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ. بہت کیا کہنے کیا کہنے. وہ حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا ایک بہت زبردست شعر ہے اس مضمون میں. حفیظ ہوشیار پوری بہت بڑے شاعر تھے کہ ہر غم کو ہنس کے ٹال دیا میں نے اے حفیظ، میری طرف قضا و قدر دیکھتے ہوئے. واہ کیا کہنے. قضا و قدر کو چیلنج انہوں نے ایسے مزے سے کیا کہ ہر غم کو ہنس کے ٹال دیا میں نے اے حفیظ، میری طرف قضا و قدر دیکھتے رہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ. اور صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. اور دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور. دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی اپنی جگہ. جگہ. اب یہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں زیادہ تر غزلیں ان کی انہیں سے مخاطب ہیں. بہت ڈانٹ پڑے گی، کاٹ دیجیے. دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے. دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے. اب زندگی میں کوئی مزہ ہے تو آپ سے. پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کہا ہے. دکھ ہے تو آپ سے ہے، بہت ڈانٹ پڑے گی. دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے. اب زندگی میں کوئی مزہ ہے تو آپ سے. اور برتاؤ دوسروں کا بھی کچھ مختلف نہیں، لیکن مجھے کسی سے گلہ ہے تو آپ سے.
برتاؤ دوسروں کا بھی کچھ مختلف نہیں، لیکن مجھے کسی سے گلا ہے تو آپ سے. یعنی یہ کہنے کہ اور لوگوں کا بھی برتاؤ ٹھیک نہیں تھا لیکن آپ مختلف ہیں. تعریف بھی کر رہے ساتھ ساتھ. ہم زندگی میں اور کسی کے نہیں ہوئے، تھوڑا بہت لگاؤ رہا ہے تو آپ سے. رکھتا نہیں کسی سے کوئی واسطہ شعور، خوش ہے تو آپ سے ہے، خفا ہے تو آپ سے. کوئی آدمی اسی سے خفا ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے. تم گزرے تھے کس جلدی سے، دیکھ رہا تھا میں کھڑکی سے. وہ ناصر کاظمی کی ہم نے پڑھی تھی نا، جی جب تو میرے گھر آیا تھا. واہ، اب ٹھیک ہے. تم گزرے تھے کس جلدی سے، دیکھ رہا تھا میں کھڑکی سے. دھرتی کے سب لوگوں کا ہے جو کچھ اگتا ہے دھرتی سے. میں ایمان نہیں بیچوں گا، روٹی کھا لوں گا چٹنی سے. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، سل کہلاتی ہے پتھر کی جو ہوتی ہے. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، غم اچھا ہوتا ہے خوشی سے. یہ تو طے ہے، ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ پین از اے sobering influence, is a humanizing influence. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، غم اچھا ہوتا ہے خوشی سے. اور عقل ذلیل و خوار ہوئی ہے خود اپنی بے راہ روی سے. کیا اچھا شعر ہے. کیا کہیں، کیا کہیں، بہت خوب. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بھولا. واہ، یہ عقل اصل میں پاگل بناتی ہے. عقل ذلیل و خوار ہوئی ہے خود اپنی بے راہ روی سے. نام ہوں میں پتہ نہیں ہوں میں، چل رہا ہوں کھڑا نہیں ہوں میں. جو ہوا سو ہوا محبت میں، لوٹ کر دیکھتا نہیں ہوں میں. بڑے دل گردے کا کام ہے ویسے. جو ہوا سو ہوا محبت میں، لوٹ کر دیکھتا نہیں ہوں میں. یہ زمانہ نہیں بھلائی کا ورنہ اتنا برا نہیں ہوں. کیا کہیں، کیا کہیں. یہ زمانہ نہیں بھلائی کا ورنہ اتنا برا نہیں ہوں. میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ کچھ شعور صاحب اتنے برے بھی نہیں. بے نیازانہ زندگی کب تک، بے نیازانہ زندگی کب تک، آدمی ہوں خدا نہیں ہوں. اور وہی انور شعور ہوں اب تک، وہی انور شعور ہوں اب تک، دیکھ لو دوسرا نہیں ہوں میں. صبح ہی کہتے ہیں صبح کی شراب. اب آپ دیکھیے کتنی مہذب تہذیب ہوگی جس میں کہ ہر وقت کی شراب کے لیے بھی مختلف لفظ ہیں. جی کیا صبح ہی، صبح سے، صبح سے صبح ہی جو صبح پی جائے. صبح ہی رات کی پینے کی نہیں ہے. ہاں صبح ہی. جی دیکھیے ابھی انور شعور صاحب کی وجہ سے یہ بھی ایڈیشن ہے. آئی تھاٹ کہ وہ شراب کے جو ہوتا ہے وہ صبح ہے، وہ صبح ہے لیکن وہ سین سے ہے. یہ صبح ہی ہے سواد سے، وہ صبح ہے جہاں وہ صبح سراہی. یہ ایسی ہے جیسے راگ صبح کے، شام کے اور رات کے یا بارش کے. ہاں جو لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں ان کے لیے راگوں سے کم جیسے راگ ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل وہی کہ جو اس کو انجوائے کرتے ہیں وہ راگوں سے کم نہیں ہے ان کی. نہیں راگوں کے سامنے. جو صاحب میں تھے نا کہ راگوں کے نام ہے کہ زندگی باغیشری، سارنگ دیپک سوہنی، بت تراشی، رقص موسیقی، خطابت شاعری. شہر دل میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، واہ، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی. کیا کہیں، کیا کہیں. وہ پورا اچھا یہ مرثیے کا حصہ ہے بھائی. اچھا جی کیا کہیں. خوبصورت ہے. وہ جو انسان کے بارے میں آپ نے سنایا تھا اس دن، وہ عظمت انسان پہ. واہ. ذرا سی صبح ہی پلا دیجیے،
میں سویا ہوا ہوں جگہ دیجیے، پیالے میں بھر دیجیے بوند بوند، سراہی ٹھکانے لگا دیجیے۔ میں سراہی ٹھکانے لگانے کا ایسا اچھا، سراہی ٹھکانے لگا دیجیے، کیا کہنا، اور محبت سے اب دل بہلتا نہیں، اوور ڈوز ہو گیا ہے، محبت سے اب دل بہلتا نہیں، کھلونا کوئی دوسرا دیجیے۔ آج کچھ زیادہ ہی کاٹنا پڑے گا نہیں جانے دیجیے۔ اگر ہے یہی مول تول آج کل، اگر ہے یہی مول تول آج کل، تو کیا لیجیے اور کیا دیجیے، اور مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں ناتمام۔ اب یہ عشق حقیقی دیکھ لیجیے یا عشق مجازی دیکھ لیجیے، شعر ہو رہا ہے کہ مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں ناتمام، بنا دیجیے یا مٹا دیجیے۔ اور شعور آپ کا مدعا سن لیا، بس اب دوسروں کو جگہ دی۔ میرا خیال ہے جب وکیل بحث کرتے کرتے آپ عاجز آ جاتے ہو، یہ کہنا پڑتا ہوگا کہ حضور شعور آپ کا مدعا سن لیا، بس اب دوسروں کو جگہ دیجیے۔ صحیح، یہ ہر وکیل کو بھیجنا چاہیے۔ I'll take it personally. I know. I'll show you. I'll tell شعور صاحب، نامہ بری کہتے ہیں جسے آپ کو معلوم ہے پیغام بھیجنے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ سفید جھوٹ کے نامہ بری سے آتا ہے، کہ یہ سفید جھوٹ ہے کہ وہ میرے بلانے سے آتا ہے، سفید جھوٹ کے نامہ بری سے آتا ہے، ہمارے پاس وہ اپنی خوشی سے آتا ہے۔ اور یہ انہوں نے گرا لگائی کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، سرور و کیف کہیں مہکشی سے آتا ہے، تمہاری یاد بھی کرتی ہے شاد کام بہت، کہ تمہاری یاد سے بھی میں خوش ہوتا ہوں، تمہاری یاد بھی کرتی ہے شاد کام بہت، مگر سکون ملاقات ہی سے آتا ہے، مگر سکون ملاقات ہی سے آتا ہے۔ جو نہ آیا کبھی دو چار گھڑی کی خاطر، زندگی ہم نے گزاری ہے اسی کی خاطر، جو نہ آیا کبھی دو چار گھڑی کی خاطر، زندگی ہم نے گزاری ہے اسی کی خاطر۔ اور ہے ہمیں عشق رسول عربی سے اکبر، ہم مسلمان ہیں رسول عربی کی خاطر۔ سبحان اللہ، یعنی مولویوں نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، ہم مسلمان ہیں رسول عربی کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہم پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر بڑے آدمی، ہر بڑے شاعر کی زاہدوں سے نہیں بنی۔ اب یہ جو غزل ہے اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ کچھ ہست و نیست کا جو سرنامہ ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ مولانا کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اندک اندر در جہان ہست و نیست، کہ آہستہ آہستہ اس ہونے اور نہ ہونے کے زمانے میں، اس جہان میں، نیستاں آئند و ہستاں میرا من، جی جی، کہ جو نہیں ہے وہ آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ ہست و نیست اس جگہ کا نام اس یہاں سے لیا گیا۔ تو یہ غزل ان کی کچھ اس پہ ہے۔ مجھے دوبارہ مولانا کا ایسا قیامت کا ہے کہ اندک اندک در جہان ہست و نیست، نیستاں آئند و ہستاں میرا من، پرانے پگھلتے چلے جائیں گے، نئے دیپ چلتے چلے جائیں گے، میرے کام ٹلتے چلے آئے ہیں، میرے کام ٹلتے چلے آئے ہیں، میرے کام ٹلتے چلے جائیں گے، اور کبھی کچھ ملے گا بھی داتا ہمیں۔ ہم داتا سے کہہ رہے ہیں، داتا صاحب سے کہہ رہے ہیں یا اوپر والے داتا سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کچھ ملے گا بھی داتا ہمیں، کہ بس ہاتھ ملتے چلے جائیں گے، جو بیٹھیں گے بیٹھے رہیں گے شعور، چلیں گے تو چلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کچھ احساس ہو رہا ہے کہ مینوشی کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کچھ کمی کرنی پڑے گی۔
ہم نشینان مئے ناب کہاں کھو گئے ہیں. جو میرے اداکار دوست تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے شکل ہوتا تھا وہ کہاں چلے گئے. ہم نشینان مئے ناب کہاں کھو گئے ہیں. میرے ساتھی میرے احباب کہاں کھو گئے. آسمان بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی. گل کہاں کھو گئے مہتاب کہاں کھو گئے ہیں. کہ دنیا تو وہی ہے نہ لیکن ویسے پھول کھلتے ہیں نہ ویسے چاند نکلتا ہے. آسمان بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی. گل کہاں کھو گئے مہتاب کہاں کھو گئے ہیں. وہ قد و قامت و پیشانی و چشم و ابرو. قد و قامت آپ سمجھتے ہیں, پیشانی بھی سمجھتے ہیں, چشم بھی سمجھتے ہیں, ابرو اس کو کہتے ہیں. وہ قد و قامت و پیشانی و چشم و ابرو. وہ لب و عارض شاداب کہاں کھو گئے ہیں. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں. اجنبی لوگ, اب یہ دیکھیے ایک تہذیب ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں. اب وہ اخلاق وہ عادات کہاں کھو گئے. کیا زبردست طنز ہے. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں. اب وہ تکلف نہیں رہا. اب وہ اخلاق وہ عادات کہاں کھو گئے ہیں. اور زندگی نام نہیں صرف جیے جانے کا. میرے آدرش میرے خواب کہاں کھو گئے ہیں. اور ہر مسافر نظر آتا ہے تہی دست شعور. تہی دست کہتے ہیں اس کا ہاتھ خالی ہو, ہاتھ تنگ ہو. ہر مسافر نظر آتا ہے تہی دست شعور. مال کیا ہو گئے اسباب کہاں کھو گئے ہیں. اسباب پہ اور سامان پہ ایک داغ کا بڑا اچھا شعر ہے. ان کی غزل ہے بڑی مشہور کہ چلیے آپ نے کہا تو میں نے بات مان لی آپ کی کہ خاطر سے یا خیال سے میں مان تو گیا. جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. لیکن اس کا مقطع بہت اچھا ہے, شاید بزرگی کا زمانہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. کہ اب ہمت بھی گئی, تاب و تواں گئی, ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. ابھی آپ گئے تھے تو اس پہ غزل نکل آئی ہے فال کے طور پر. تو نہ اٹھ کر اگر گیا ہوتا. میں نے نکالی نہیں, خود نکلی, یہ فال حافظ ہے. تو نہ اٹھ کر اگر گیا ہوتا کون محفل سے گھر گیا. کیا کہنا. تو بیٹھا تھا تو محفل سجی تھی, تو گیا تو محفل اجڑ گئی. تو نہ اٹھ کر اگر گیا ہوتا کون محفل سے گھر گیا ہوتا. ہم اگر آئینہ دکھا دیتے اس کا چہرہ اتر گیا. ہم اگر آئینہ دکھا دیتے اس کا چہرہ اتر گیا ہوتا. اور بچ گیا ہے جو سانحہ کوئی, یعنی بڑی قیامتیں ٹوٹی ہیں. بچ گیا ہے جو سانحہ کوئی, کاش وہ بھی گزر گیا. اور میری بات اس نے مان لی ہوتی تو مقدر سنور گیا ہوتا. اب یہ نہیں کہا کہ ان کا مقدر یا اس کا میری بات اس نے مان لی ہوتی تو مقدر سنور گیا ہوتا. اور زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. کیا کہ بہت بڑا شعر ہے کہ زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. سقراط کے ذہن میں جوش صاحب کا ایک شعر ہے کہ صبر مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم. اس دشت میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے. اس سورما کا اس میں غلامی حسین ہے. کیا سقراط کو انہوں نے وہاں سے کیا کہ
زہر آب حیات ہوتا ہے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ ہیں فقط 4-6 جہات شعور، جہت کہتے ہیں قسموں کو، کوئی بچ کے کدھر گیا ہوتا۔ اچھا، اب جو طریقہ واردات تھا ان کا، جیسے کہ he was a free man, he is a free man، تو لوگ کچھ کہتے بھی ہوں گے، لوگ کیا کیا کہا نہیں کرتے، ہم مگر دل برا نہیں کرتے۔ حسن والوں سے کیا گلا کرنا، حسن والے سنا نہیں کرتے۔ حسن والوں سے کیا گلا کرنا، حسن والے سنا نہیں کرتے۔ انتہا خود رقیب کرتے ہیں، ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے۔ انتہا خود رقیب کرتے ہیں، ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ رقیبوں کی وجہ سے ہم نے ابتدا نہیں کی بنتا ہے۔ وہ مخاطب ضرور ہوتے ہیں، آمنا سامنا نہیں کرتے، بات تو کرتے ہیں، نظریں نہیں ملاتے، اور کوئی ان کا بھلا بھی کرتا ہے جو کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ اچھی باتیں مٹا نہیں کرتی، اچھے انسان مرا نہیں کرتے۔ اور چل کے دیکھیں شعور، وہ ہم سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آ گئے بن گیا، گئے بگڑا، واہ ان کے بس میں میرا مقدر تھا۔ واہ واہ، آ گئے بن گیا، گئے بگڑا، ان کے بس میں میرا مقدر تھا۔ واہ واہ۔ اب جو ماحول پہ جو اثر پڑا ہے اس پہ بھی ہے، اور جو ویسے بھی ہمارا جسمانی ماحول نہیں، ایک ذہنی اور ہمارا ایک جو جذباتی ماحول ہے وہ بھی بگڑ گیا ہے۔ جہاں کارخانہ ہے وہاں تالاب تھا پہلے، جہاں بازار ہے ایک خطۂ شاداب تھا پہلے، جہاں ایک سرکاری عمارت کا احاطہ ہے وہاں دیوار تھی پہلے، نہ کوئی باغ تھا پہلے۔ کھڑا ہے نیم کا جو پیڑ اب تصویر کی صورت، چکے از محرمان حلقہ احباب تھا پہلے۔ نیم کے پیچھے نیچے بیٹھک ہوتی تھی نا۔ کھڑا ہے نیم کا جو پیڑ اب تصویر کی صورت، یکے از محرمان حلقہ احباب تھا پہلے۔ نظر آتا ہے اب سڑکوں پہ غول بیابانی، یہاں ہر آدمی شائستہ آداب تھا پہلے۔ شائستہ آداب ہونے، آداب سے واقف تھا۔ اور جہاں اب صرف دن ہے، جہاں اب صرف دن ہے اور دن کا شور ہنگامہ، یہاں ایک رات تھی پہلے، جہاں ایک خواب تھا پہلے۔ شعور اب تو در و دیوار سے حسرت برستی ہے، شعور اب تو در و دیوار سے حسرت برستی ہے۔ نہایت پرفضا یہ عالم اسباب تھا پہلے۔ عالم اسباب ہے یہ دنیا۔ تب اس میں بھی وہ ان کی معصومیت، چھیڑ چھاڑ، پیار، سب کچھ ہے کہ فائدہ کیا کسی بہانے سے، فائدہ کیا کسی بہانے سے، بات چھپتی نہیں چھپانے سے، بات چھپتی نہیں چھپانے سے۔ اور گوشہ گیری ہزار بہتر ہے، یعنی آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں کہ گوشہ گیری ہزار بہتر ہے ملنے جلنے سے، آنے جانے سے۔ یعنی آپ جو ہے آج کل ملنا جلنا اور آنے جانا ایسا ہو گیا ہے کہ آپ گوشہ گیری کر لیں تو بہتر ہے، کہ گوشہ گیری ہزار بہتر ہے ملنے جلنے سے، آنے جانے سے۔ گانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور یہ بہت سے لوگوں پہ واجب ہے، گانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، خوشی ہوتی ہے گنگنانے سے۔ اب من چمن کی بہار ہے مشروط، یہ جو میرا دل ہے اس کے چمن کی جو بہار ہے اس کی شرط یہ ہے، من چمن کی بہار ہے مشروط، تیرے آنے سے
تیرے آنے سے تیرے نہ آنے سے، تیرے آنے نہ تیرے آنے سے، من چمن کی بہار ہے مشروط تیرے آنے تیرے نہ آنے سے۔ اب تم بھلا باز آنے والے ہو، شوکت صاحب یہ آپ کے لیے بس ہے، تم بھلا باز آنے والے ہو، جانتا ہوں تمہیں زمانے سے۔ اچھا یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، حالانکہ وجہ آدمی ہے یہ، اے شعور آپ کی سی صورت بھی اچھی لگتی ہے مسکرانے سے، اے شعور آپ کی سی صورت بھی اچھی لگتی ہے مسکرانے سے۔ ہم نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ عقل کا جو ایک عقل کی بے روی کی بات کی تھی، جیسے علامہ نے کہا تھا کہ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ، تو عقل کے پیچھے پہ پڑے گی اور ٹک پڑے گی۔ عقل کمبخت سوچتی کیوں ہے، زندگی کیا ہے زندگی کیوں ہے، اور صرف 2 گز زمین کافی تھی، کائنات اس قدر بڑی کیوں ہے، اور جس عنایت سے جی نہیں بھرتا، جس عنایت، بالکل آدمی کی یہ نفسیات ہے کہ جس عنایت سے جی نہیں بھرتا وہ عنایت کبھی کبھی کیوں ہے، اس سے تو جی نہیں بھر رہا، کبھی کبھی کیوں ہے۔ تم ہو اتنے ہی پارسا تو شعور، جیسے تم کہتے ہو کہ تم بہت پارسا ہو، بہت نیک ہو، تم ہو اتنے ہی پارسا تو شعور، ایسے لوگوں سے دوستی کیوں ہے۔ اب یہ ایک میرا خیال ہے کسی مرحلے سے گزر رہے ہیں، غالب کا ایک مصرع ہے کہ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے وہ جدھر ہم ادھر دیکھتے نہیں، کرتے ہیں سرسری سی نظر دیکھتے نہیں۔ ہوتا ہے واہ 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 واہ، ہوتا ہے وہ جدھر ہم ادھر دیکھتے نہیں، کرتے ہیں سرسری سی نظر دیکھتے نہیں۔ دیدار کی شراب تو ہر وقت ہے حلال، ویسے انہوں نے دوسری بھی حلال کر رکھی تھی، دیدار کی شراب تو ہر وقت ہے حلال، اس مشغلے میں شام و سحر دیکھتے نہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ صبح ہی پلا دو، اب کہہ رہے ہیں کہ اس مشغلے میں شام و سحر دیکھتے نہیں۔ ہم صرف راہگیر محبت، وہ راہگیر صرف راہگیر محبت ہیں جو چلتے ہیں اور راہ گزر دیکھتے نہیں۔ آتے بھی ہو تو دیکھتے ہو صرف منہ میرا، دل دیکھتے نہیں ہو جگر دیکھتے نہیں۔ میرا چہرہ دیکھ کے چلے جاتے ہو، میرا دل دیکھو، میرا جگر دیکھو۔ وہ جگر صاحب ایک شعر ہے کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ بے تحاشا پیتے تھے جگر صاحب، واہ واہ، راہ بے خودی ہے جگر، کیا جانے، اور یہ مزہ پاک باز کیا جانے۔ تو وہ اچھا جگر لیور کو بھی کہتے ہیں، وہ یہ چیز لیور کے لیے ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں، تو جگر انہوں نے اچھا استعمال کیا ہے کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ آتے بھی ہو تو دیکھتے ہو صرف منہ میرا، دل دیکھتے نہیں ہو جگر دیکھتے نہیں، اور جینے کا ذکر تک نہیں پینے کا شور ہے، سب عیب دیکھتے ہیں ہنر دیکھتے نہیں۔ جینے کا ذکر تک نہیں کہ میں کس ہنر سے جی رہا ہوں، جیسے انہوں نے کہا تھا نا جان ایلیا نے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جینے کا ذکر تک نہیں پینے کا شور ہے، سب عیب دیکھتے ہیں ہنر دیکھتے نہیں، حالانکہ ان کی نزدیک عیب نہیں تھا۔ کیا خیر اور شر میں کوئی فرق ہے شعور، ہم شر میں خیر، خیر میں شر دیکھتے ہیں۔ ہم نے لوٹے ہیں زندگی کے مزے، یعنی رو رو کے دل، یعنی رو کیا کہ بہت گہری۔ اس کا ایک اور بھی تھا بھول گیا۔ اچھا جیسے کہ آپ نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت خوش آدمی ہے یہ،
اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بدلی کوئی عادت ہماری، وفاداری بشرط استواری. غالب کا ایک شعر ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمت. کہ اپنے مسلک سے جو وفاداری ہے، اپنے سوچنے سے، اصل میں ایمان تو وہ ہے. تو اگر بت خانے میں مر جائے نا تو برہمت کعبے میں گاڑو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. تو کہتے ہیں کہ نہیں بدلی کوئی عادت ہماری، وفاداری بشرط استواری. حکومت کی ہے دل کی مملکت پہ، اور یہ بات صحیح ہے، مشفق خواجہ صاحب نے لکھا ہے اس میں کہ حکومت کی ہے دل کی مملکت پہ، کئی شہزادیوں نے باری باری. ایسی الفاظ میں کسی نے نہیں کہا اردو شاعری میں. حکومت کی ہے دل کی مملکت پہ کئی شہزادیوں نے باری باری. معلوم نہیں کہ بیگم نے یہ دیوان پڑھا کے نہیں. کسی مصروفیت سے کم نہیں ہے میری بیکاری و بے روزگاری، کراچی میں پتہ چلتا نہیں کچھ، کب آئی کب گئی فصل بہاری، کب آئی کب گئی باد بہاری. کراچی میں یہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب 4 موسم نہ ہو تو کوئی ایسی اچھی بات بھی نہیں ہے. آپ چاروں موسم ایک تو بازار نہیں ڈھونڈتے اور پھر ایک موسم سے دوسرے موسم کا فرق معلوم نہیں ہوتا. کراچی میں پتہ چلتا نہیں کچھ، کب آئی کب گئی باد بہاری. شعور آرام سے رہتا ہوں پھر بھی، تھکن سی جسم پر لگتی ہے تاری. کہا تھا نا کہ کئی شہزادیوں نے باری باری حکومت کی ہے دل کی مملکت پہ، یہ وہی چل رہا ہے. اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل، ہائے وہ ایک کے بعد ایک پہ آتا ہوا دل. کہ کہاں وہ دل تھا کہ اب وہ کہیں نہیں رہا. اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل، ہائے وہ ایک کے بعد ایک پہ آتا ہوا دل. حسب معمول ادھر شام ہوئی اور ادھر سوئے میخانہ چلا ناشتہ گاتا ہوا دل. کیا کرے بیٹھ کے ہم گوشے تنہائی میں، تنگ کرتا ہے بہت شور مچاتا ہوا دل. اور کوئے جانا میں نہیں تو کسی ویرانے میں. میرے دل کا اور کوئی کام نہیں ہے اگر وہ کوئے جانا میں نہیں ہے. کوئے جانا میں نہیں تو کسی ویرانے میں، پھر رہا ہوگا کہیں ٹھوکریں کھاتا ہوا دل. اور صاحب ذوق کے سینے میں دھڑکتا ہے شعور، شعر پڑھتا ہوا افسانے سناتا ہوا دل. ہم نے جس روز پی نہیں ہوتی، کمی ہوتا ہوگا ویسے. ہم نے جس روز پی نہیں ہوتی، زندگی زندگی نہیں ہوتی. رات کو خواب دیکھنے کے لیے آنکھ میں نیند ہی نہیں ہوتی. رات کو خواب دیکھنے کے لیے آنکھ میں نیند ہی نہیں ہوتی. اس پہ غالب کا ایک بہت بڑا شعر ہے جس سے ہمیں نہیں گزرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے. کہ وہ خواب میں آ کے مجھے تسکین اضطراب تو دے، لیکن میرے دل کی جو جلن ہے مجھے سونے ہی نہیں دیتی کہ خواب ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو خواب دیکھنے کے لیے آنکھ میں نیند ہی نہیں ہوتی. شام اب رنگ رنگ ہوتی ہے، سرمئی سرمئی نہیں ہوتی. اب آپ سمجھ لیجیے کیا ہوگا. خوشی ہوتی ہے آج بھی لیکن کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوتی. لگ رہا ہے کچھ حالات آج کل گڑبڑ ہے. پہلے ہوتی تھی گفتگو برس پہروں، پہلے ہوتی تھی گفتگو پہروں، اب گھڑی دو گھڑی نہیں ہوتی. اور لاکھ خود کو فریب دے انسان،
یہ نفسیات کا شعر ہے. لاکھ خود کو فریب دے انسان، بے دلی خوش دلی نہیں ہوتی. اور کیا بلائے اسے تصور میں، یہ پریکٹیکل آدمی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا بلائے اسے تصور میں، ہم سے خانہ بری نہیں ہوتی. یہ بٹوین شہزادی ہے. ہاں یہ بالکل دیکھیے نا، اتنی یعنی دیانتداری سے بات کرنا. اتنی دیانتداری بھی اچھی نہیں ہوتی. نہیں یہاں پہ تو ہے، یہ تو میں تو بڑا معتقد ہوں ان کا. وہ حضرت عثمان ہارونی کی یا عثمان مروندی کی بڑی مشہور ایک غزل ہے کہ بیا جانا تماشا کن کدھر امبو حجاب اعظم بسر سامان رسوائی سرے بازار میر اقسم. ان کی کمال کی ہے وہ، یہ میر اقسم ہے ان کے اس دیوان کا نام. کہ اے میرے محبوب آ اور دیکھ کہ میں اس پورے ہجوم میں اپنے پورے سامان رسوائی کے ساتھ رقص کر رہا ہوں. یہ پوری غزل پڑھنے والی ہے، یہ ہم کسی دن پڑھیں گے. یہ اس کے کوئی 8-10 شعر ہیں اور بالکل جان لیوا شعر ہیں. اب وہ جو ہے نا ان کا ایک رویہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں غزلوں میں، اسی کے حساب سے ایک شعر ہے اور یہ شعر ذرا ملاحظہ کیجیے. تو کیا اس بے مروت کے لیے میں، تو کیا اس بے مروت کے لیے میں قیامت تک تہی آغوش رہتا. یعنی میری آغوش میں خالی رہتی ساری عمر اس بے مروت کے لیے. رہی رات ان سے ملاقات کم. آپ شعور صاحب کو یہ پڑھتے دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کو لطف آئے گا. رہی رات ان سے ملاقات کم، مدارات خاصی ہوئی بات کم. تیری یاد اتنا بڑا کام ہے کہ معلوم ہوتے ہیں دن رات کم. اور محبت میں ہوتی ہیں انسان کو شکستیں زیادہ فتوحات کم. دماغوں کی پرواز معلوم ہے، سوالات وافر جوابات کم. وہی عقل کی بات ہو رہی ہے. بہت سو سے اچھا ہوں پھر بھی شعور، دگرگو نہیں میرے حالات کم. کہ اور لوگوں سے تو بہت اچھے حالات ہیں لیکن پھر بھی کم دگرگو نہیں ہے. اس میں ان کا خود بھی بڑا دخل تھا. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جس حالت میں ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، یعنی ہم بیگانے تو نہیں ہوتے. سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں. گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت، ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں. کہ ظرف جو ہے اس کو کوئی پیمانہ، اس کو ناپا تو نہیں جاتا. ظروف ظرف کیا اچھی ترکیب آ گئی ہے کہ گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت، ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں. اور کہاں زبان و بیاں کارگر محبت میں، کہنے سننے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے. کہاں زبان و بیاں کارگر محبت میں کہ یہ معاملے سمجھانے تھوڑی ہوتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے، نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، ہمیشہ یہ شعر بلایا ہوتا تھا. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں. کہ ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کب آ جائے. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں. کسی کو زخمی کرے کہ کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں. یہ تاجر پاکستان میں نہیں ہے. کسی غریب کو زخمی کرے یا قتل کرے، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں. شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا،
ذرا سی بات کے افسانے تھوڑی ہوتے ہیں. کہتے ہیں ذرا سی بات نہیں ہوگی, تم نے کیا کیا بتاؤ صاحب. اچھا, یہ ہے تو ویسے یہ قلندر آدمی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اچھا لباس شامل ہوتا ہے شخصیت میں. گھر سے شعور اپنا حلیہ بدل کے نکلنا, حلیہ بدل کے جانا. اچھا لباس شامل ہوتا ہے شخصیت میں, گھر سے شعور اپنا حلیہ بدل کے جانا. یہ آخری غزل ہے اور پھر ہم اگلی نشست میں آئیں گے. جہاں میں صورتیں کم کم ہیں, تصویریں زیادہ ہیں. کتابیں چند ہوں گی, ان کی تفسیریں زیادہ ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ تفسیریں کچھ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہم متفق نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ ایک تفسیر. جہاں میں صورتیں کم کم ہیں, تصویریں زیادہ ہیں. کتابیں چند ہوں گی, ان کی تفسیریں زیادہ ہیں. نہ جانے اختیار و جبر کے مابین انسان پر اثر انداز تدبیریں کہ تقدیریں زیادہ ہیں. ہم نے وہ پہلے پڑھا تھا نا حفیظ شاہ پوری کا شعر کہ ہر غم کو ہنس کے ٹال دیا میں نے اے حفیظ, میری طرف قضا و قدر دیکھتے رہے. تیری دنیا میری دنیا کی ضد معلوم ہوتی ہے. تیری دنیا میری دنیا کی ضد معلوم ہوتی ہے. ضد ایک تو ضد ہوتی ہے اور ایک ضد جو اس کا مختلف پہلو ہو وہ ہوتی ہے. تیری دنیا میری دنیا کی ضد معلوم ہوتی ہے کہ اس میں خواب کم ہیں اور تعبیریں زیادہ ہیں. ضد پہ غالب کا بہت بڑا شعر ہے. کہتے ہیں کہ ضد کی ہے اور بات اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں, مگر خو بری نہیں. خو کہتے ہیں عادت کو, طبیعت کو, خصلت کو, سرشت کو. کہتے ہیں ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں. بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے. اس کا یہ شعر ہے کہ ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں. بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. تو یہ ضد سے یاد آ گیا, حالانکہ ان معنوں میں نہیں ہے وہ. تیری دنیا میری دنیا کی ضد معلوم ہوتی ہے کہ اس میں خواب کم ہیں اور تعبیریں زیادہ ہیں. اور شعور آدھی صدی کی عمر کا یہ گوشوارہ ہے. میں خیال 50 سال کے تھے جب شاید. شعور آدھی صدی کی عمر کا یہ گوشوارہ ہے. نہ تحریریں زیادہ ہیں نہ تقریریں زیادہ ہیں. تو بہت بہت شکریہ شعور صاحب کو. اگلی محفل میں کریں گے 2 ہفتے بعد. وہ آپ نے مجھے غزل